قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے ایک جملہ بہت شاندار ارشاد فرمایا۔ ویسے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سارے ہی معاملات ایسے ہیں۔ فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ یہ غیب کے بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اس جملے کو کوئی سمجھے، اگر اس جملے کو سمجھنا ہو تو ہم ایک اور آیت کی طرف چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں اور میں کسی کو بھی اپنے غیب پر آگاہ نہیں کرتا، ہاں الا میں چن لیتا ہوں رسولوں کو، میں رسول چن لیتا ہوں جنہیں آگاہ کرتا ہوں۔ پھر تیسرے مقام پر قرآن کریم یہی ارشاد فرما رہا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تم میں اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں وہ غیب سے آگاہ کرے، ہاں ولکن اللہ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو۔ یہ آیات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے کچھ تو خاص اپنے نبیوں کو دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ ان سب سے شان نرالی۔ ایک حدیث ہے آج کی جو بڑی اہم حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8559۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، اب 1400 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، اب یہ معاملات ظاہر ہو رہے ہیں۔ 1400 سال کے بعد دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یحسر الفرات عن جبل من ذہب، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جو فرات ہے، جس کا بڑا تذکرہ ہے اسلامی کتب میں، ذخیرہ حدیث میں، ذخیرہ تاریخ میں، کہ فرات جو ہے نا وہ پیچھے ہٹے گا، فرات کا دریا پیچھے ہٹے گا، وہ خشک ہونا شروع ہوگا۔ فرمایا عن جبل من ذہب، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دریا پیچھے ہٹنا شروع ہوگا، دریا خشک ہونا شروع ہو جائے گا، اور دریا میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ یقتتل علیہ الناس، لوگ اس کو پانے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اب یہاں رک کر نا، میں آخری جملہ بعد میں عرض کروں گا، یہاں رک کر ایک بات، آج تک لوگ اس حدیث کی تشریح، جو ہمارے سابقہ اسلاف جو ہمارے محدثین تھے، ان میں سے کچھ ان کے زمانے میں جو جدت پسند لوگ تھے، انہوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے تیل نکلے گا، اشارہ کیا گیا، یعنی اس کا مجازی معنی لیا گیا۔ یعنی کئی سو سال تک محدثین اس کو بیان کرتے تھے تو لوگ اس کا مجازی معنی لیتے تھے، جی عراق میں سے، وہاں سے، ایران میں سے، ان علاقوں میں سے معدنیات نکلے گی، تیل نکلے گا، لوگ اس کو پانے کے لیے حملہ کریں گے اور پھر وہاں پر قتل و غارت گری ہوگی۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے وہ اپنی حقیقی معنی پر ہے، اس کا مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ حضور فرما رہے ہیں سونے کا پہاڑ، تو اس سے کیسے ہم تیل کا کنواں مراد لے سکتے؟ آج یہ آثار ظاہر ہو رہے ہیں، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ فرات پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہے، اور وہاں دریا میں سے کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ سونے کے ذخائر نکل رہے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو نصیحت کیا کی تھی؟ فرمایا لوگ اس کو پانے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، حتی یقتل من کل عشرۃ 9 ویبقى واحد، اگر 10 ہوں گے تو 9 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ اگر 10 اس کو پانے کے لیے جائیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری کریں گے، 9 مارے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے فَيُقْتَلُ مِن كُلِّ 190 أو قال 99، کہ اگر 100 ہوں گے تو 99 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ بات وہی ہے کہ 10 ہوں گے تو 9 مارے جائیں گے، 100 ہوں گے تو 99 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ فرمایا او ان میں سے کیا ہوگا؟ فرمایا ہر آدمی یہ گمان کرے گا، کلہم یرا انہ ینجو، اس کو یہ لگے گا کہ میں بچ جاؤں گا۔ وہ جتنے بھی لوگ اس کے اوپر آئیں گے نا قبضہ کرنے کے لیے کہ اس پہ ہمارا حق ہے، کیا ہوگا؟ محدثین کہتے ہیں
کہ جو دریا کے قریبی لوگ ہیں وہ کہیں گے دریا پہ ہمارا حق ہے، باہر سے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے اس پہ ہمارا حق ہے، تو ہر ایک دوسرے سے لڑے گا۔ فرمایا 99 مارے جائیں گے، ایک بچے گا، لیکن سمجھ یہی رہے ہوں گے میں بچ جاؤں گا۔ تو یہ قتل و غارت گری آج دنیا میں اسی چیز کی شروع ہونے کو ہے کہ معدنیات پر، تیل کے ذخائر پر، سونے کے ذخائر پر، کہ سونا اس وقت سب سے زیادہ قیمتی دھات مانا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر قبضہ جو ہے وہ دنیا پر حکومت کی دلیل مانی جا رہی ہے موجودہ دور میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ فرات پیچھے ہٹے گا، وہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور لوگ اس کو پانے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ 9 مارے جائیں گے، ایک بچ جائے گا، جبکہ پہلے یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ سارے ہم بچ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ فرمایا تھا؟ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، جب ایمان والے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے سچ فرمایا۔ آپ کو یاد ہے ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میدان جہاد ہے، اور اس ایک شخص کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی بڑا بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یہ جو راوی ہے نا، یہ سوچنے لگے، حدیث میں آتا ہے، یہ کہنے لگے کہ اگر وہ جہنمی ہے، میدان جہاد میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہا ہے، وہ جہنمی ہے، تو پھر ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے۔ یہ اس بندے کے پیچھے پیچھے ہو لیے، اس کو زخم آیا، روایات میں یہ آتا ہے کہ زخم آیا، وہ ایک سائیڈ پر گیا، اس نے تلوار رکھی اور اس کے اوپر خود کو گرا کے حرام موت مرا۔ اور انہوں نے پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا تھا۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کوئی 100 سال تو چھوڑو، 1000 سال بعد بھی اگر کوئی دیکھے اور پرکھے گا تو فرمان رسول کی صداقت میں ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہی ہم کہتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو وہ عطا کیا جو ہم نہیں جانتے، جو ہم نہیں سمجھتے، اور اب رب نے ایسا عطا کیا کہ رب فرمارا محبوب غیب کے بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم جتنی محبت کرتے ہیں اس محبت میں اور زیادہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اس محبت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور جن جن فتنوں کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے ان فتنوں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔